معاشرہ وہی نمو پذیر ہوتے ہیں جہاں تمام طبقات کے حقوق کی عملی طور پر پاسداری ہو۔ یہ کہیں روایتی انداز میں ہوتا ہے اور کہیں ضرورت کے مطابق قانون سازی کے ذریعے ان کا نفاذ کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ روایت پسند معاشروں میں روایات سے انحراف عموماً ممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ روایات معروف اقدار اور بنیادی حقوق کے برعکس ہوتی ہیں۔ اگر یہ نقص دور کرنے کی کوشش کی جائے تو اس پر شدید رد عمل سامنے آتا ہے، حالانکہ یہ اصلاح وسیع تناظر میں خلق خدا کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کی تازہ ترین مثال ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن اینڈ رائٹس 2018 کی ہے، جسے 2018 میں پیش کیا گیا اور اس کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اس کے خلاف جھوٹ پر مبنی اور حقائق کے برعکس مہم چلائی گئی، جو کہ ایک افسوسناک بات۔ ایک کمیونٹی کو جو پہلے ہی شدید معاشرتی دباؤ کا شکار اور پسی ہوئی ہے، اسے سماجی و سیاسی طور پر نشانہ بنانا معاشرتی ظلم ہے۔ پارلیمانی طریقہ کار کے مطابق یہ بل پیش ہونے کے بعد اسے متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو مزید مشاورت اور غور و خوض کے لیے بھجوایا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت خواجہ سرا مخنث یعنی ٹرانسجینڈر افراد کی نہ صرف یہ کہ جدید سائنسی اور قانونی اعتبار سے ڈیفینیشن تشریح اور تعریف کی گئی، حالیہ برسوں میں صدیوں پرانی غیر انسانی سوچ اور قانون کو تبدیل کرتے ہوئے پاکستان میں ایک ایسا قانون لایا گیا جسے تمام پارلیمانی جماعتوں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، JOI، MQM اور دیگر پارٹیوں نے، ان کے علاوہ تمام متعلقہ ماہرین، ڈاکٹرز، وکلا اور سول سوسائٹی کے طویل مشاورت کے بعد ڈرافٹ کیا گیا تھا، اور نہ صرف پہلی بار خواجہ سراؤں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو ناظرہ اور دیگر سرکاری اداروں میں رجسٹر کروا سکتے ہیں، بلکہ عام شہری کی طرح بنیادی حقوق کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، اور ریاست انہیں تمام وہ سہولیات دینے کی پابند ہے جو کسی بھی دوسرے شہری کو حاصل ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ پاکستان کی آزادی کے بعد پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور اس کی منظوری بھی ہوئی، جسے روبہ عمل لانے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ تاہم اس موقع پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس مرحلے کے لیے پہنچنے تک کئی اداروں اور افراد کی مسلسل کاوشیں قابل تحسین ہیں، خصوصاً خود خواجہ سرا کمیونٹی کے بعض سرگرم اور عام خواجہ سراؤں نے جدوجہد کی ہے۔ ان میں دیگر لوگوں کے علاوہ معروف خواجہ سرا اور ایکٹیوسٹ سائمہ بٹ صاحبہ نے اپنی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے اور انہیں اس کے بنیادی حقوق دلانے کے لیے برسہ برس جدوجہد کی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ موجودہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کو اس مرحلے تک پہنچانے میں ان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے اپنی کمیونٹی کی شناخت کے لیے ہر دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے یہاں تک کہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان سے ان کے فاؤنٹین ہاؤس لاہور کے دورے کے دوران انہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے مسائل کے بارے میں بریفنگ دی، خصوصاً قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جاری کرنے کے متعلق ان کو مشکلات سے آگاہ کیا، کیونکہ خواجہ سراؤں کے والدین یا بہن بھائیوں کی طرف عدم تعاون کی وجہ سے کمیونٹی کے بیشتر افراد اس سے محروم تھے۔ اس پر عدالت عظمیٰ نے از خود نوٹس لیا۔ سائمہ بٹ نے مالی وسائل کی کمی کے باوجود
اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد کے ساتھ اسلام آباد میں پیش ہو کر اپنے موقف پیش کیا۔ جب ان سے کہا گیا کہ ٹرانسجنڈر افراد کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہو کر اپنا ٹیسٹ کرانا ہوگا، تو انہوں نے کہا اگر کوئی پاکستانی مرد یا عورت اپنی صنفی شناخت ثابت کرنے کے لیے کسی میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو معاشرے کے اس طبقے پر یہ شرط کیوں لگائی گئی؟ ان کے اس موقف کو مان کر عدالت نے ٹرانسجنڈر افراد پر نہ صرف میڈیکل کی شرط ختم کر دی بلکہ والدین اور دیگر خونی رشتہ داروں کی طرف سے شناختی کارڈ یا بے فارم نہ دینے کی صورت میں متعلقہ گرو کا نام بطور والد لکھوانے کی بھی اجازت دے دی۔ واضح رہے کہ شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے کمیونٹی کے اکثر افراد کو کرائے پہ مکان بھی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ سائمہ بٹ نے خواجہ سراؤں کے طبی اور نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے بھی خصوصی کاوشیں کی اور فاؤنٹن ہاؤس اور دیگر اداروں کے تعاون سے مختلف مسائل کا شکار خواجہ سراؤں کے علاج اور مستقل بنیادوں پر معائنے اور ماہرین نفسیات کی کاؤنسلنگ کا اہتمام کیا۔ عمر رسیدہ خواجہ سراؤں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ان کے راشد اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کا بیڑا بھی بہت دیر سے اٹھایا ہوا ہے۔ کسی بھی خواجہ سرا کے انتقال کرنے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین جو ہے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو کفن کا انتظام بھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی صاحبہ بٹ نے قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ خواجہ سراؤں میں تعلیم، شعور اور وسائل کی کمی کی وجہ سے ایڈز، ٹی بی، شوگر اور دیگر بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اس کے سدباب کے لیے بھی انہوں نے مخیر حضرات اور اداروں کی معاونت سے بھرپور مہم چلا رکھی ہے، جس میں فاؤنٹن ہاؤس سر فہرست ہے۔ انہوں نے 2018 میں ٹرانسجنڈر بل کی تیاری کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد جا کر تمام تر رکاوٹوں کے باوجود پارلیمنٹ کے تمام اراکین سے ملاقاتیں کی اور اس ایکٹ کی تیاری میں اپنا حصہ ڈالا۔ سائمہ بٹ خواجہ سراؤں کے لیے سرکاری ملازمتوں کے کوٹے اور باعزت روزگار کی فراہمی کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ انہوں نے کمیونٹی کے افراد کے لیے علیحدہ تعلیمی اور ہنرمندی سکھانے کے لیے بھی بھرپور انداز میں کام جاری رکھا ہوا ہے اور ابھی تک اس میں جزوی کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ مختلف اداروں کی جانب سے کئی خصوصی سرٹیفکیٹ ٹرافیاں حاصل کرنے کا اعزاز بھی رکھتی ہیں۔ ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان کی انسانی حقوق ایوارڈ کمیٹی نے بھی سائمہ بٹ سائمہ کی ایک پسماندہ اور غیر مراعات یافتہ کمیونٹی کے لیے لازوال خدمات کے اعتراف میں انہیں حقوق انسانی ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ امید ہے کہ وہ یوں ہی دکھی انسانیت کی بے لوث خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گی۔ میں درخواست کرتا ہوں سائمہ بٹ صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ جی السلام علیکم۔ جیسے شہید صاحب نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی کہ اتنی باتیں میری بتا دیں، مجھے کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں اتنا کچھ کہہ دوں۔ میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں شہید صاحب کا کس الفاظوں سے شکریہ ادا کروں، اور اتنا خلوص، اتنا پیار، اتنی چاہت جب ہم لوگوں کو ملتی ہے نا تو ہمارا اور جذبہ بڑھتا ہے، ہمارے خون میں اور گردش آ جاتی ہے کہ تاکہ اور مزید کام کریں۔ میں چھوٹی سی تھی، جب میں 7-8 سال کی تھی تو میں نے خواجہ سروں کو اپنے گھر پہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ اللہ پاک نے مجھے ایسا احساس دیا کہ مجھے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں نے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، یہاں تک کہ آئی ڈی کارڈ کے لیے، کیا کہتے ہیں، اسکول کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، جہاں تک لوگ ہمارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صرف کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ یہ لوگوں کے آوازیں کسنے سے۔
जब आप लोग हमें वाजे बुरी तरीके की या बुरे तरीके से वाजे देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम पीछे के पीछे आपको सिग्नल पे मांगते हुए नजर आएंगे, हम आपको नाचते हुए नजर आएंगे, हम आपको सेक्स वर्किंग करते हुए नजर आएंगे। जब ये आप सब चीजें छोड़ेंगे ना, ईद के ऊपर हम भी अपने घर वालों के साथ बैठ के सेवियां खाएंगे। और ये लोग, ये बहुत अल्लाह के करीब वाले लोग होते हैं, इनकी दुआओं से आप इतने लोग हैं माशाल्लाह, जिनकी माँ भी कहती है भी इनको लिए दुआ करें हमारा बच्चा अच्छा हो जाए, हमारी बेटी के नसीब अच्छे हो जाए, वो हमारे लोग होते हैं। और इसी तरह ही मतलब जितना भी हो सकता है आप लोग ख्वाजा सरों की सपोर्ट किया करें, ठीक है। ये इनकी सपोर्ट करेंगे तो मजीद पाकिस्तान का भी नाम रोशन होगा। इन्होंने अपना नाम तो रोशन करना ही करना है, लेकिन बाहर के मुल्कों में अक्सर सुनने में यही आता है कि ख्वाजा सरा सिग्नल पे मांग रहे थे, ख्वाजा सरा बधाइयाँ मांग रहे थे, और यहाँ तक कि ख्वाजा सरों का नाम कुछ जगहों पर इतना बदनाम किया गया इस टाइम में। आजकल वो कौन लोग हैं आपको सबको पता होगा। बिल के अंदर जो चीजें हैं पहले बिल को पढ़ें, उसको अच्छे तरीके से देखें, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसके अंदर हमारे हकूक हैं जो 4-5 हैं, ज्यादा भी नहीं है। जायदाद में हिस्सा, सेठ का कार्ड, आईडी कार्ड, और क्या कहते हैं स्कूल में जगह होनी चाहिए ताकि जो छोटे बच्चे आप आ रहे हैं ताकि वो पढ़ें, पढ़ के आगे जाएंगे तो फिर है ना। तो ऐसे ही हम मांगते ही नजर आएंगे। हम मैं काम कर रही हूँ, दूसरे लोग तो नहीं कर रहे। तो प्लीज प्लीज मेरी गुजारिश है आपसे कि हमारा ख्याल किया करें, हमारे लोगों का ख्याल किया करें, दुआएं लिया करें और इनको हौसला अफजाई करने का और आगे बढ़ने का मौका दिया करें। थैंक यू।